بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا اشْتُرِطَ فِيهَا الْعِوَضُ إِلَى آخِرِهِ۔ شیخنا رحمۃ اللہ علیہ نے بیع کی تعریف یہ کی تھی کہ بیع نام ہے انشاء و تملیک عین بمال کا۔ فرمایا تھا کہ جو اشکالات سابقہ تعریفوں پر آتے تھے وہ میری تعریف پر نہیں آتے۔ پھر اس کے باوجود فرمایا کہ 8 ممکنہ اشکال ہیں، خود ہی ان کو ذکر کیا اور ان کا ایک ایک کر کے جواب، جن میں سے 7ویں نمبر تھا پر اشکال تھا ہبہ معوضہ۔ توجہ رکھنا میری جان، ہبہ ہوتا ہے 3 قسم کا۔ ایک ہوتا ہے ہبہ مجانیہ، فقط ایک دوست دوسرے دوست کو کوئی چیز گفٹ کرے، اس سے کچھ لے نہ، یہ اس کو کہتے ہیں ہبہ مجانیہ۔ دوسرا ہوتا ہے ہبہ معوضہ، لیکن ہبہ معوضہ ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہوتی۔ ہبہ معوضہ 2 قسم کا، ایک ہوتا ہے مع شرط اور ایک ہوتا ہے بغیر شرط۔ میں گزارش کرتا ہوں، ایک دوست دوسرے دوست کو کچھ ہبہ کرتا ہے اور وہ بھی جواباً اس کو کچھ ہبہ کرتا ہے، ایک یہ بھی ہے ہبہ معوضہ، یہ بھی۔ اور تیسرا ہوتا ہے کہ نہ، ایک دوست دوسرے دوست کو ہبہ کرتا ہے یہ شرط لگا کر کہ میں تمہیں فلاں چیز ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تو بھی مجھے فلاں چیز ہبہ کرے گا۔ 3 ہو گئے نا۔ ہمارا محل بحث یہی تیسری قسم ہے، غور کرنے آقا جان۔ میں کہتا ہوں آقا آکاش کو کہ آقا آکاش میں تمہیں یہ موبائل ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تو وہ کتاب مجھے ہبہ کر۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو میں اس کو دے رہا ہوں اور شرط لگا رہا ہوں لینے کی، تو یہ بھی تو میں اس کو ایک عین کا مالک بنا رہا ہوں، اور مالک بنا رہا ہوں بے مالن، اس سے بھی شرط لگا رہا ہوں کہ تو مجھے کچھ دے۔ تو پس ایسے ہبہ معوضہ پر بھی آپ کی بیع والی تعریف انشاء و تملیک عین بے مالن صادق آتی ہے، لہذا آپ کی تعریف مانے نہیں۔ اس کا تفصیلی جواب شیخنا نے جہاں سے شروع کیا ہے۔ فرما رہے ہیں آپ جس ہبہ معوضہ کی بات کر رہے ہیں وہ معاوضہ کہ جس میں دوسری پارٹی پر شرط ہوتی ہے کہ وہ بھی کہے گا، ہبہ در حقیقت معاوضہ نہیں ہے۔ ہبہ میں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو ٹھیک ہے ایک چیز کی مالک بناتی ہے، لیکن وہ ملکیہ یا وہ تملیک بطور معاوضہ نہیں ہوتی۔ ہم آگے تفصیل سے بتائیں گے کیوں۔ اس لیے معاوضہ وہاں ہوتا ہے آقا جان جیسے بیع میں کہ جوں ہی مشتری مسمن کا مالک بنتا ہے بائع ثمن کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا معاوضہ میں کہ ایک پارٹی تو ایک چیز کی مالک بن جائے اور دوسری پارٹی اس کی مالک۔ معاوضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ایک پارٹی ادھر سے آنے والے عوض کی مالک بنے گے دوسرا خود بخود اس کا مالک بن جائے گا۔ فرماتے ہیں ہبہ میں ایسا نہیں ہے۔ بہت غور،
مثال میری وہی یاد رکھنا کہ اگر بالفرض میں اپنا موبائل آغا آکاش کو دے بھی دوں تو صرف یہ دے دینے سے میں اس کتاب کا مالک نہیں بنوں گا، جب تک وہ مجھے کتاب ہبہ کرے گا نہیں تب تک وہ میری ملکیت میں نہیں آئے گی۔ اس نقطے کو ذہن میں بیٹھ رہا ہے؟ معاوضہ اور ہوتا ہے، ہبہ اور ہوتا ہے۔ یہاں بھی تملیک ہے ہبہ میں، ٹھیک ہے وہاں بھی ہے، لیکن فرق ہے۔ معاوضات میں تملیک ہوتی ہے کہ جو ہی ایک پارٹی ادھر سے آنے والی عوض کی مالک بنے گی، دوسری پارٹی خود بخود آٹومیٹکلی وہ مالک بن جاتی ہے۔ مثال، اسی مثال کو سمجھ لیں، آگے پھر سارا ترجمہ ہے۔ مثلا میں اگر کہتا ہوں آئے آکاش میں تمہیں یہ موبائل بیچتا ہوں، سمن کیا ہے؟ سمن یہ کتاب ہے۔ اب میں اس کے ساتھ عقد بیع کرتا ہوں تو جو ہی یہ موبائل کو اپنی ملکیت میں لے گا بس کتاب میری ملکیت میں آ جائے گی، اس کے تصرفات اس میں درست نہیں ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے معاوضہ۔ لیکن اگر یہی عقد ہم کرتے ہیں بیع والا نہیں بلکہ ہبہ والا کہ میں آپ کو یہ موبائل گفٹ کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ بھی مجھے وہ کتاب گفٹ کریں، اب اگر یہ میں موبائل ان کے حوالے کر بھی دوں، ان کی ملکیت میں چلا بھی جائے تو پھر بھی میں اس وقت تک کتاب کا مالک نہیں بنوں گا جب تک جواب میں وہ مجھے ہبہ نہ کرے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ ہبہ میں تملیک ہے لیکن یہ تملیک معاوضات والی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں موقوف ہوتا ہے جب تک دوسری پارٹی ہبہ نہیں کرے گی یہ اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگر اس کے ساتھ کا معاوضہ ہوتا تو یہ بھی مالک بن جاتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، آپ اگر کوئی کہے جناب آپ کہتے ہیں وہ مالک نہیں بنتا اور یہ ہبہ تھا معاوضہ، اس میں شرط تھی، آپ نے موبائل دے دیا اس نے کتاب نہیں دی، فرماتے نہیں دی تو نہ دے، میرے پاس آپشن ہوگا کہ المؤمنون عند شروطہم، آپ نے شرط پوری نہیں کی لہٰذا آپ میرا موبائل مجھے واپس کر دیں، میرے پاس آپشن موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہبہ کی صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس نے شرط پوری نہیں کی تو میں اس کا مالک ہوں، ایسا نہیں ہے، فرماتے ہیں واپس کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہبہ اور تملیک ہبہ میں بھی ہوتی ہے، تملیک معاوضات میں بھی ہوتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ معاملات میں معاوضات جو بطور مقابلہ تملیک ہوتی ہے، وہ جو ہی ایک پارٹی ایک چیز کی مالک بنے گی دوسرا خود بخود دوسری والے عوض کا مالک، ہبہ میں ایسا نہیں ہے، لہذا ہماری تعریف ہبہ معاوضہ کو شامل نہیں ہے۔ ہبہ تو در حقیقت ہوتا ہی ایک طرف کا دوسری طرف کو دینا ہے۔ ہبہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں اس کو گفٹ کر رہا ہوں، گویا کہ ادھر سے مجھے کچھ نہیں ملا اور وہ بھی مجھے گفٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہبہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ جس میں کوئی مقابل نہ ہو، اور اگر ہبہ معاوضہ ہو بھی صحیح تو وہ مقابلے بالمال کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ میرا ہبہ ایک مستقل ہبہ ہے، اس کا ہبہ ایک، جو میں بھی ہبے کا صیغہ پڑھوں گا وہب تو کا، وہ قبل تو کہے گا، پھر وہ بھی باقاعدہ وہب تو کہے گا اور میں اس کو قبل تو کہوں گا، فقط ایک ایجاب و قبول نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ معاوضہ پر ہماری تعریف صادق آتی ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ وَأَمَّا الْهِبَةُ الْمُعَوَّضَةُ، ہبے کیا تین قسمیں یاد رکھنی ہیں، ایک ہبہ مجانیہ اور ایک ہبہ معاوضہ۔ معاوضہ کی پھر دو قسمیں، بسا اوقات عوض ہوتا ہے لیکن بغیر شرط، اور بسا اوقات ہوتا ہے ما شرط۔ ہماری مراد ہبہ معاوضہ سے وہ ہے کہ جہاں باقاعدہ شرط۔ المراد بہا ہونا ما اشترط فیہ العوض فلیست انشاء تملیک
لیکن بے ایوازن علی جہت المقابلہ، بھائی ہیبہ معاوضہ میں بے شک شرط ہے، لیکن یہاں انشاء تملیک بے عوض بطور مقابلہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس چیز کا مقابل ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، مان ظاہرہم عدم تملک العوض بمجرد تملک الموہوب الہبتا، اور پھر سارے کہتے ہیں کہ اگر واہب نے موہوب کو ہبہ کر دیا ہے تو اس موہوب لاہ کے اس ہبہ کے مالک بننے سے یہ واہب اس کی طرف سے آنے والے ہبہ کا مالک، مثال یہی ذہن میں رکھنا کہ میں اگر موبائل آقا کو ہبہ کر بھی دوں اور وہ لے بھی لیں تو اس کے موبائل کا مالک بن جانے سے میں کتاب کا فوراً مالک نہیں بنتا جب تک کہ وہ مجھے واپس ہبہ نہ کرے۔ بل غایت الامر، بلکہ پھر اس ہبہ معاوضہ مع شرط کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ان المتہب لو لم یؤد العوض، او دوسری پارٹی اگر جو شرط ہبہ کی اگر وہ عوض نہیں دیتی، کان للواہب الرجوع فی، تو واہب کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے ہبہ میں رجوع کر سکے۔ پس ان التعویض المشترط فی الہبہ، پس جس عوض کا ہبہ میں جس کو شرط قرار دیا گیا تھا کہ میں تمہیں موبائل ہبہ کرتا ہوں اس شرط پر کہ تو مجھے کتاب ہبہ کرے گا، یہ جو کتاب کو بطور عوض شرط لگائی گئی، کالتعویض الغیر المشترط فیہا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہبہ کی دوسری قسم تھی کہ میں بغیر شرط کے آقا کو کوئی چیز ہبہ کر دوں اور آقا بغیر شرط کے مجھے کوئی چیز ہبہ کر دیں، اس کیا فی کونہ تملیکن مستقلہ، کہ نہیں ہر ہبہ ایک تملیک مستقل ہے، یقصد بہ وقوعہ عوضا، کہ جس سے وہ کرتا ہے کہ یہ دیکھا لا ان حقیقت المعاوضہ والمقابلہ مقصودۃ فی کل من العوضین، پس ہبہ معاوضہ میں حقیقت معاوضہ اور مقابلہ نہیں ہے کہ یہ ایک موبائل اس کتاب کا مقابل ہے، یہ موبائل اس کا عوض ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے جیسا کہ دیگر معاوضات میں ہوتا ہے، ہبہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ کما یتضح ذلک بملاحظۃ التعویض الغیر المشترط فی ضمن الہبۃ الاولی، فرماتے آپ دیکھتے نہیں کہ اگر ایک دوست کسی کو ہبہ کرتا ہے شرط نہیں لگاتا کہ تو مجھے کچھ ہبہ کر، لیکن وہ بھی اس کو ہبہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے اس کو تملیک مستقل کی ہے اور اس نے اس کو تملیک پر، اس کا مطلب ہے جیسے غیر شرط کی صورت میں وہ دو چیزیں ایک دوسرے کا مقابل نہیں ہوتی، شرط ہو بھی صحیح تو بھی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کا مقابل نہیں ہوتی۔ گرمی بہت ہے، آگے پڑھیں یا بس کر دیں؟ ہاں جی، قد تحقق ما ذکرنا، پس سلو علی العین بمالن کا جواب ہم نے دے دیا، ہبہ معاوضہ کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ اب ہم آ گئے، خلاصہ کلام پھر یہ ہوا جہاں بھی تملیک العین بے عوض ہوگی، جہاں بھی تملیک العین بالمال بطور مقابلہ ہوگی، وہاں سوائے بیع کے اور کچھ بھی نہ ہوگا، چونکہ جو ممکن اشکال تھے ہم نے ان کے جواب دیے ہیں، پس نتیجہ عین کی تملیک بے عوض یہ صرف بیع میں ہوتی ہے۔ پس فرماتے ہیں قد تحقق مما ذکرنا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا الشاباش، فلو قال، اگر کوئی شخص یوں کہے ملکتو کا قضا بقضا کانا، یہ بیع ہوگا اور اس پر احکام بیع لاگو ہوں گے، کچھ اور نہیں ہوگا۔ ولا یصح صلحا، ملکتو کا قضا بقضا کے ذریعے صلح نہیں ہوگی۔
ولا ہبتن معاوضہ، اور اسی طرح اگر ملکتو کا قضا بے قضا کہے اس سے ہبہ معاوضہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِنْ قَصَدَهُمَا، چاہے کہنے والا انہی کے قصد سے ہی یہ جملے کیوں نہ کہے، فرماتے نہ یہ بے ہوگی نہ صلح ہوگی نہ ہی، کیوں؟ چونکہ تملیک العین بالعوض فقط اور فقط بے ہے اور بس۔ اِذِ التملیک علی جہت المقابلۃ الحقیقیہ، بہت توجہ آگا، اس لفظ حقیقت ساتھ رکھنا ہے، چونکہ جہاں ایک بندہ دوسرے کو شے کا مالک بناتا ہے لیکن علی جہت المقابلہ کہ وہ چیز بھی اس کا عوض ہوتی ہے، تو مقابلہ حقیقیہ فقط بے میں ہوتا ہے، نہ صلح میں ہوتا ہے۔ صلح میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ وہاں اس کا مفہوم حقیقی تسالم ہوتا ہے، اور نہ ہی ہبہ میں۔ ہبہ میں در حقیقت ایک بندہ دوسرے کو مستقلاً تبلیغ کرتا ہے بغیر عوض کے، پس فلا یا کان بے، لہذا ملکتو کا قضا بے قضا کے ذریعے چاہے کوئی قصد صلح کرے بھی صحیح، قصد ہبہ معاوضہ کرے بھی صحیح، تو یہ بے ہوگا، یہ صلح اور ہبہ نہیں ہوں گے۔ نعم لو قلنا بوقوعہما بغیر الالفاظ الصریحہ، لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ عقد صلح اور عقد ہبہ کے لیے الفاظ صریح کا ہونا ضروری نہیں بلکہ الفاظ کنائی کا استعمال بھی، انشاءاللہ ہم آگے موضوع ہمارا آئے گا کہ آیا اس صیغوں میں جو ہے عقد صریح کا ہونا ضروری ہے یا ضروری، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائے، کس بات کے؟ کہ صلح اور ہبہ میں ان کے عقود میں الفاظ صریحہ کا ہونا ضروری نہیں، اگر اس کے قائل ہو گئے توجہ تحققہما مع قصدہما، تو پھر ممکن ہے ہم کہیں کہ ملکتو کا قضا بے قضا کے ذریعے اگر وہ قصد صلح یا قصد ہبہ رکھتا ہے تو پھر بھی شاید یہ صحیح ہو، چونکہ یہ کنائی تو بہرحال ہیں اگر صریح نہیں بھی ہیں تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ختم۔ اب ایک اور جملہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، یہ جو ملکتو قضا بے قضا ہے اس کے ذریعے بے بھی کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے صلح بھی کی جا سکتی ہے علی العین بمال، اور اسی کے ذریعے ہبہ معاوضہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو صیغہ ہے ملکتو قضا بے قضا یہ تینوں کے لیے صحیح ہے، لیکن چونکہ بے مقدم ہے اس میں حقیقت ہے، باقی دو میں یہ صریح نہیں ہے، لہذا اس لیے بے کو مقدم کرتے ہیں اور باقیوں کو اس سے مراد، کیوں؟ جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اور وہ کئی معنی کا احتمال رکھتا ہو تو سب سے پہلے معنی حقیقی دیا جاتا ہے، تو ملکتو قضا و قضا بے قضا میں معنی حقیقی وہی بے ہے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں نا ایسا، پہلے کہا مل تامل، پھر کہتے نا مان اصلاً ملکتو قضا بے قضا میں صلح اور ہبہ معاوضہ شامل ہی نہیں ہے بلکہ وہ منحصر ہے فقط بے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ تملیک العین بے عوض سوائے بے کے اور کہیں ہوتی ہی نہیں۔ نام لو قلنا بوقوعہما، اگر ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ صلح اور ہبہ معاوضہ واقع ہو سکتے ہیں بغیر الفاظ صریحۃ توجہ تحققہما مع قصدہما، لیکن فما قیل، وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان البیع هو الاصل فی تملیک العیان بالعوض، کہ بے حقیقت ہے کس میں؟ تملیک العین بالعوض میں، فیقدم علی الصلح والہبہ، اگرچہ ملکتو قضا و قضا یہ صلح میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، یا وہ تملیک العین بے مال اگر صلح ہو اس بات پر یا ہبہ معاوضہ میں ہو، فرماتے ہیں یہ کہنا کہ تملیک العیان بالعوض چونکہ بے میں اصل ہے لہذا وہ بے اور صلح اور ہبہ معاوضہ پر مقدم ہے، پہلے کہتے ہیں محل تعمل، پھر کہتے ہیں نہیں تامل بل
اصلاً تملیک العیان بالعوض میں سلو اور ہبہ شامل ہی نہیں ہے، تاکہ ہم کہیں کہ بیع اس پر مقدم ہے اور وہ اس کا معنی ہے حقیقی، اصلاً یہ اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ لما عرفتہ، چونکہ ہم نے اوپر ہی چند سطریں پہلے کہا ہے کہ ان تملیک العیان بالعوض، تملیک العین بالعوض سوائے بیع کے اور کہیں ہوتی ہی تقدم تو وہاں ہوتا کہ اگر یہ اس کے ساتھ شامل ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ بیع والا معنی مقدم ہے، اصلاً یہ ممنوع ہے، یہ اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ فقط اور فقط بیع۔ نعم لو اتیا بلفظ التملیک بالعوض واحتمل ارادۃ غیر حقیقت ہی کان مقتضی الاصل لللفظ حملہ علی المعنی الحقیقی فیحکم بال الی آخری۔ کل پڑھیں، گرمی بہت ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلیہ